السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں کے موضوع سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کئی ہفتے سے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. گزشتہ ہفتہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر باتیں آئیں، اور مکہ کی سرزمین پر کس طرح سے مکہ والوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے، اور پھر صرف آپ تک ہی اس کو محدود نہ رکھا بلکہ صحابہ کرام کو بھی ان لوگوں نے اپنی ایذا سے نشانہ بنایا، تکلیفیں پہنچائیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. پھر آپ نے طائف کا بھی واقعہ سنا، اور پھر وہاں کے لوگوں کے جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے وہ بھی آپ کی سماعتوں کے سے گزرا. یہ ساری تکالیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ جو بہت ہی قابل شخصیت تھا، کمالک تھا، اور بہت ذہین، بہت تیز بات کرنے کا سلیقہ، لوگوں کے ذہن میں آیا کہ آخر یہ اتنی تکالیف کیوں برداشت کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا کہ آپ ان سے بات کریں. تو وہ آئے، اور انہیں پوری امید تھی کہ ہم یہ بات کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سمجھوتا کر لیں گے. تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس نے وہ آیا اور اپنی بات رکھی. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا منشا کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ میں آپ کی حکمرانی ہو جائے، مکہ کے آپ بادشاہ ہو جائیں، پورا مکہ آپ کے زیر نگی ہو جائے، تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں. ہم سب آپ کو اپنا مالک، اپنا سردار، اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور ہم سب آپ کی رعایا بن جائیں گے. اور اگر یہ بات نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی مکہ کے اچھے گھرانے میں ہماری شادی ہو جائے، کسی اچھی خاتون سے ہمارا نکاح ہو جائے، تو آپ کہیں ہم مکہ کی سب سے حسین ترین لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں گے. اور اگر یہ بات بھی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے اور علاج کی ضرورت ہے، ہم پورے مکہ والے تیار ہیں، ہم سب مل کر کے آپ کا علاج کرائیں. 3 باتیں کی، اور اس امید کے ساتھ کی کہ ہم آج کامیاب ہوں گے. عموماً آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کا جو نظام ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان، وہ انہی باتوں کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں. انہیں دولت چاہیے، انہیں مال چاہیے، انہیں شہرت چاہیے، انہیں سرداری چاہیے، انہیں کرسی چاہیے، انہیں بینک بیلنس چاہیے، اچھی اور خوبصورت حسینائیں چاہیے، دنیا کی حوریں چاہیے،
انہی وجہوں سے وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل تک کی آواز کو لے جائیے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنی جوتیوں کے ٹھوکروں میں رکھا اور صاف صاف 2 لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اگر پورا مکہ مل کر کے ہمارے ایک ہاتھ میں آفتاب لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب لا کر کے رکھ دے اور کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس دعوت کو چھوڑ دو، تو محمد اس پر تیار نہیں۔ یہ ایک جملے میں سارے کا جواب دے دیا کہ اگر پورا مکہ یہ چاہ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر کے رکھ دے اور کہہ دے کہ محمد تم اپنی دعوت سے دستبردار ہو جاؤ، تو محمد اس کے لیے تیار۔ نوجوانوں، غور کرنا اس بات پر کہ جن چیزوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکروں میں رکھا تھا، آج ہم ان چیزوں کے لیے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ بہرحال معاملہ بڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ کی جانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف اور بہت ہی عظیم معجزہ ہے، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے تھے، صحابہ کرام پر ظلم کو دیکھتے تھے اور صبر کے گھونٹ پیتے تھے، اور اسی عالم میں آپ واقعات میں مختلف روایتیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، کسی نے کہا طائف کے سفر کے فوراً بعد، بہرحال جو بھی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر کے زمزم کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور سینے سے آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے۔ جنت سے وہ چاقو لایا گیا جس کے ذریعے سے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، جنت سے وہ تشت لایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے دل کو نکال کر کے رکھا گیا، اور پھر آب زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا اور دھو کر کے پھر اسے سینے میں رکھا گیا۔ دوران حج میں حرم میں مولانا حجاز مکی صاحب کا بیان سن رہا تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کا پتہ ہے، یہ بات اس بات کی ثبوت ہے، یہ دلیل ہے کہ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر جنت کا پانی زمزم سے افضل ہوتا تو جس جنت سے چھری آئی، جس جنت سے تشت آیا، اسی جنت سے پانی بھی آتا۔ وہاں کا پانی نہ لا کر کے زمزم کے پانی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے۔ آپ کو دھویا گیا، سینہ میں رکھا گیا، اور پھر آپ بیدار ہوئے، آپ کے سامنے وہ سواری لائی گئی وہ سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بجلی کی چمک کی رفتار میں وہ چلتا ہے۔ بجلی کہتے ہیں برق کو، بجلی کی جو چمک ہوتی ہے اور چمک میں وہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، وہی رفتار اس براق کی ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ تھوڑا سا بکاتی ہے، چمکتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اسے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں براق، یہ تیرا نصیب ہے، یہ تیرا نصیب ہے کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے۔ یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے سواری بنایا جا رہا ہے
ایسی ہستی کا جس کے لیے یہ عالم وجود میں آیا. اس پر تشریف رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ تھوڑا سا بکاتی ہے، چمکتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اسے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں براق یہ تیرا نصیب ہے، یہ تیرا نصیب ہے کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے. یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے سواری بنایا جا رہا ہے ایسی ہستی کا جس کے لیے یہ عالم وجود میں آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے ہیں اور پیچھے پیچھے جبرائیل امی ہوتے ہیں اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. راستے میں ایک آواز آتی ہے، ادھر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر توجہ نہیں فرماتے. جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز معلوم ہے کیا تھی؟ کیا؟ یہ یہودی تھے جو آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں. پھر دوسری آواز آئی، آپ نے ادھر بھی نگاہ نہیں کی، ادھر بھی توجہ نہیں فرمایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عیسائیوں کے داعیوں کی آواز تھی، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے. پھر کچھ آگے بڑھے، ایک اور آواز آئی، آپ نے ادھر بھی التفات نہیں فرمایا. جبرائیل نے کہا یہ شیطان کی آواز تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. بہرحال ان تمام چیزوں کو کاٹتے ہوئے آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہ مسجد جس کی طرف رک کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد جہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 16 مہینے تک اس مسجد کی طرف رک کر کے آپ نے نمازیں ادا کی. یہ مسجد جسے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت سے شروع سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سب کے سب آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آج کون امامت کرے گا، آج کون نماز پڑھائے گا. سارے انبیاء کرام تشریف فرما ہے. جبرائیل امی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور مصلی پر بڑھاتے ہیں، آپ نماز پڑھائیں. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب ملا. نبیوں کے امام، انبیاء کے امام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نماز پڑھاتے ہیں. وہاں پر براق کا سفر رک جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی لائی جاتی ہے اور اس کے اوپر سے چڑھا جاتا ہے. سیڑھی کو عربی میں معراج بھی کہا جاتا ہے. پہلے آسمان پر اس پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند رہتا ہے. دستک دیتے ہیں جبرائیل امین. کہا گیا کون؟ کہا میں جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کیوں آئے ہیں؟ بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے. دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. بہت ساری روحیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، بہت سارے نیک لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک انسان کی پوری ہیت کے ساتھ ایک انسان موجود ہوتا ہے جس میں کہیں پر بھی کوئی نقص نہیں ہوتا ہے. وہ ایک کنارے میں بیٹھا رہتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں جبرائیل یہ کون بزرگ ہے؟ تو جبرائیل امی فرماتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد بے شمار روحیں رہتی ہیں. آپ جب داہنی طرف نظر فرماتے ہیں تو خوشی سے آپ کی آنکھیں چمک جاتی ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بزرگ ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو جبرائیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جب یہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ان روحوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے جو جنتی ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو اخلاق والے ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. لہذا ان کی دیکھ کر کے ان کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہ روحیں نظر آتی ہیں جو بد کردار ہوتے ہیں، بد فعل ہوتے ہیں، اللہ کی معصیت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. انہیں جب دیکھتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں.
پھر اسی آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں کینچی سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کی زبانیں کینچیوں سے کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے تھے، اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی تھیں لیکن اس صلاحیت کا غلط استعمال کرتے تھے اور لوگوں میں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے فتنہ پیدا ہوتا، ایسی باتیں کرتے تھے، ایسی تقریریں کرتے تھے، ایسے خطبات دیتے تھے جس سے فتنہ پیدا ہو جاتا تھا اور لوگ آپس میں منتشر ہو جایا کرتے تھے۔ آج اسی کے جرم میں ان کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک پتھر ہے، اس میں تھوڑا سا شگاف ہوا اور اس میں سے موٹا ہٹا کٹا بیل نکلا اور پھر اس میں گھسنا چاہا تو وہ گھس نہیں پا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں، بعد میں انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور پھر وہ واپس لینا چاہتے ہیں اپنی بات کو تو وہ بات واپس نہیں ہوتی۔ جس طرح سے یہ بیل اپنی سوراخ میں واپس نہیں ہو جا رہا ہے اسی طرح فتنہ پیدا کرنے کے بعد وہ فتنے واپس نہیں ہوتے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ لوگ روند رہے ہیں اور وہ ان کا جسم ایسا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سک رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے اور سود کھایا کرتے تھے، آج ان کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اور کچھ مرد ہیں جو عذاب میں مبتلا ہے، جن کی طرف ایک گوشت ہے جو حلال رکھا ہوا، دوسری طرف حرام گوشت رکھا ہوا، اور وہ لوگ حرام گوشت کو کھا رہے اور حلال کو چھوڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شادی ہونے کے باوجود، ان کی بیویاں ہونے کے باوجود، عورتوں کے شوہر ہونے کے باوجود، حلال طریقے ہونے کے باوجود ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کرتے تھے، آج ان کا حال یہ ہے۔ اسی طرح بے شمار مشاہدات آپ ہوئے، چلتے چلتے کچھ اور آگے بڑھے تو ایک فرشتہ سے ملاقات ہوئی جو بالکل خشک مزاجی کے ساتھ آپ سے ملتا، بالکل خشک مزاج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تک جتنے فرشتوں سے ملاقات ہوئی بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملے، بڑے تم طراق کے ساتھ ملے، بڑے اچھے لب و لہجے میں بات کی، ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اتنے خشک کیوں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، انہوں نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، یہ جہنم کے داروغہ ہے، انہوں نے ہمیشہ تکلیف اور مصیبتیں دیکھی ہیں، ہمیشہ چیخ اور پکار دیکھی ہے، ان کو خوشی کا موقع کبھی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اسی لیے خشک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اچانک سے خواہش آ رہی، اچھا مجھے جہنم میں دکھا دو۔ تو اس فرشتے نے آپ کی آنکھ سے وہ تمام پردے ہٹا دیے جہنم کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر بھی بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی، خاص طور پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے پر گئے، وہاں پر بہت ہی حسین چاند ماہ کامل کے طرح کے انسان بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور جب آپ ساتویں پر پہنچے جہاں پر بیت المعمور ہے، وہاں پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد
وہ بیت المعمور تھا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، نیچے سے جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی اوپر جاتی ہیں بیت المعمور کے پاس رک جاتی ہیں، اس سے آگے کسی کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ جبرائیل بھی وہاں پر کلین چیٹ دے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اب یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اس اکیلے کے بعد کا جو سفر ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر بات ہوگی، اور پھر وہاں سے جو تحفے ملے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بات ہوگی، اور پھر وہاں سے جو واپسی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ میں اور پھر مکہ المکرمہ میں اس پر بات ہوگی، اور پھر مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، اس سرزمین کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن ان باتوں کو ذہن میں بھی رکھیے گا اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے۔ یہی وقت ہے، اگر آج بھی ہم نہ بدلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے کہ اگر تم کچھ نہ کرو گے تو تمہیں ہم بیچ سے ہٹا دیں گے، ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جسے ہم چاہتے ہوں گے اور وہ ہمیں چاہتی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں ہٹا دے، دوسری قوم سے وہ کام لے لے جو کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔